پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح ایک کوشش ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم سے قریب ہونے کی، اور قرآن کریم کے ان آیات کو لمحہ موجود سے جوڑنے کی کہ آج کے انسان سے قرآن کریم کس کس انداز میں مخاطبت کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے جو گفتگو میں نے ابھی کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم کی قربت ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہ قلب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں آیات، اللہ کا کلام ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، اور اہل ایمان سے جب مخاطبت ہوتی ہے تو ان آیات کی سطح بڑی بلند ہو جاتی ہے۔ ہمارے معزز علماء نے ہمیں کئی مرتبہ یہ بات سمجھائی ہے اور قرآن کا علم ہم تک منتقل کیا ہے۔ اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار ہے کیا یہ قرآنی پکار کہ اللہ قرآن کریم میں کس کس انداز سے ہم سے مخاطبت ہو رہا ہے؟ یہ 89 آیات جو اہل ایمان سے مخاطبت کر رہی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز ہوتا ہے، یہ کیا مخاطبت کرتی ہیں، کیا تقاضے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول، اب یہاں پر اللہ نہیں کہا جا رہا، اب یہاں رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ کر ہم زندگی یا ہم جینا سیکھ جاتے ہیں، ہمیں زندگی مل جاتی ہے۔ کس طرح ملتی ہے اور کس طرح ہم عزت اور وقار کے ساتھ جینے لگتے ہیں لبیک کہنے سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہاں دل سے مراد کیا عقل ہے اس کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہے؟ اگر وہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے خدا نخواستہ تو کیا اللہ درمیان میں آ جاتا ہے؟ کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ تو سیکھیں گے کہ اللہ یہاں کیا فرما رہا ہے۔ ہماری خوشبختی تشریف فرما ہیں محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین حضرات، مولانا شجاع الدین شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک مقبول اور محبوب نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لا رہے ہیں ایک طویل عرصے سے، اور ہماری علمی کمی کو آپ دور فرما رہے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔
शेख साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहो, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें उस चीज़ की तरफ बुलाएं जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है, और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम शेख साहब की खिदमत में इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार किसे कहते हैं, जिसके जवाब में हमें लब्बैक कहना चाहिए। उससे पहले क्विज़, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि सूरह अहज़ाब में किस सहाबी का जिक्र आया है। दुरुस्त जवाब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। पहली वही में कुल कितनी आयात थीं? पहली वही में कुल कितनी आयात थीं? 2 आयात, 4 आयात या 5 आयात? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922123527 हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 0092321825019 शेख साहब, पहला सवाल तो मैंने पहले ही बयान कर दिया, वक्त बचाने के लिए मैं रिपीट नहीं करता। इरशाद फरमाइए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। अनीस साहब जज़ाकल्लाह खैरन। ख्वाहिश है कि पहले थोड़ा सा एक तारुफ़ सामने आ जाए और किस सिलसिले कलाम में यह आयत करीमा आ रही है, और फिर इंशाअल्लाह हम बात को आगे बढ़ाते हैं। सूरतुल अनफ़ाल है, ग़ज़वे बदर का तबसरा भी है, मदनी सूरत है, और मदनी दौर में यानी हिजरत मदीना के बाद एक तरफ सच्चे पक्के ईमान वाले हैं, मुहाजिरीन भी, अंसार भी हैं, और लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मगर एक और टोला था मुनाफिकीन का जिन्होंने इस्लाम कबूल तो किया मगर उनके दिल ईमान नहीं लाए थे। चुनाचे जब हम मदनी दौर की सूरतों को ख़ास तौर पर जहाँ ग़ज़वात का जिक्र आता है, राय खुदा में खड़ा होना उसका जिक्र आता है, तो अंदाज़ तो यही मिलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मगर कभी टोन का अंदाज़ बताता है कि एक वो तबका जो ईमान का दावेदार तो है मगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम से फ़रार इख्तियार करता है, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पुकार पर लब्बैक नहीं कहता, तो इस सिलसिले कलाम में उनको भी झिंझोड़ा जाता है। ये जो आयत करीम हम अभी समझ रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, इसके बाद की आयत में भी देखें तो मक्की दौर का कुछ तबसरा मिलता है। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन, और अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम तादाद में थोड़े थे और तुम्हें अंदेशा था कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे, फिर फ़आवाकुम,
اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں نصرت عطا فرمائی اپنی تائید سے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے، تو وہ سچے پکے ایمان والے تو سب کچھ لٹا کر آئے نا، مہاجرین خاص طور پر۔ البتہ ایک نیا طبقہ جو کھڑا ہو رہا ہے منافقین کا، ان کو بھی بٹوین دا لائنز جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور ان کی طرف بھی کچھ روئے سخن یہاں پر دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ہم عموم کے اعتبار سے بات کریں گے، ہمارے لیے بھی رہنمائی کا سامان ہے، ایک طرف جھنجھوڑے جانے کا انداز بھی ہے روئے سخن منافقین کی طرف بھی، اور کیونکہ غزوات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو اب جان لگانا، مال لگانا، کبھی گھر بار کو چھوڑنا، مشقتوں کو جھیلنا، اس پورے نئے مرحلے کے حوالے سے بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ انٹرو آپ نے بیان فرمایا، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ واحد کا صیغہ آیا دعاکم، حالانکہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ کی پکار کو مانو لبیک کہو، اور اے ایمان والو اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار کو مانو لبیک کہو، اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں بلاتے ہیں، جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں۔ اب دعا کا لفظ واحد کا ہے، آپ نے ترجمہ بھی کیا جبکہ رسول تمہیں پکارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترجمہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ البتہ ایک اور دلچسپ بات ہے، اللہ کی پکار اور اللہ کے رسول کی پکار ایک بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت ایک بات ہے، جیسے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت ایک بات ہے، جیسے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس سے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ دونوں باتیں بریکٹ ہو کر آ رہی ہیں، بڑا دلچسپ مقام ہے قرآن پاک کا، اللہ کا لفظ بھی ہے، رسول کا لفظ بھی ہے، تثنیہ دو کا ذکر آ رہا ہے، لیکن آگے صیغہ واحد کا آیا اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں پکاریں، اس وہ میں اللہ بھی شامل، اس وہ میں اللہ کے رسول بھی شامل، اور دونوں کی بات ایک بات ہے، تو دونوں کی اطاعت ایک ہے، دونوں کا پکارا جانا ایک ہے، دونوں کی پکار پر لبیک کہنے کا تقاضا ایک ہے۔ اس سے ایک اور نقطہ بھی سامنے آتا ہے، اللہ کی ذات اتھارٹی ہے ہمارے لیے، اللہ کے رسول کی ذات بھی اتھارٹی ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کو تو اللہ فرماتا ہے نا، ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہش سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، وہ وہی جو ان پر وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ یہ اتھارٹی اپنے نبی کو دیتا ہے علیہ السلام، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، الاعراف 157 آیت نمبر، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے، ناپاک کو حرام قرار دیتے اللہ کے اذن سے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اتھارٹی دیتا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں عطا کرے، جو حکم دے مانو لے لو عمل کرو، اور جس سے روک دے اس سے اجتناب کرو۔ تو یہ پہلی بات بہت اہم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی دعوت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکاری ایک بات ہے، اور ان دونوں سے تعلق کی مضبوطی ضروری ہے۔ اللہ کی اتھارٹی تسلیم بھی کرنا لازم، اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی بھی تسلیم کرنا لازم۔ گویا اسی نقطے سے اتھارٹی آف سنہ یا حجیت سنت یا حجیت حدیث کی دلیل بھی ہمارے سامنے نکھر کر اور نکل کر سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اطاعت اللہ کی ہوگی، کیسے ہوگی؟ جیسے محمد بتائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ نے بالکل واضح کر دی بات۔ اب یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ شیخ صاحب وہ پکار کیا ہے کہ جس کے تعلق سے لبیک کہنے کو کہا جا رہا ہے؟ جی، دو پہلو ہوں گے، ایک تو کیونکہ میں نے اشارہ کرنا چاہا سلسلہ کلام کے اعتبار سے، جہاں بدر کا میدان بھی سج رہا ہے اور راہ خدا میں اب جان تک کے نذرانے کو پیش کرنے کا تقاضا آ رہا ہے، یہ ایک خاص بات ہے۔ البتہ اسی خاص میں عام بات بھی شامل ہے عموم کے اعتبار سے۔ مثلا جب ہم اللہ تعالیٰ نے ہماری ترغیب و تشویق کے لیے سودے کا ایک ذکر فرمایا ہے، مشہور آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور مالوں کا سودا کر لیا، اس کے عوض ان کے لیے جنت ہے۔ لفظ سودا ہماری ترغیب و تشویق کے لیے ہے، اللہ کو کسی سودے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے ذکر آتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، بس وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے اور کریں گے، پس قتل کریں گے بھی، اور قتل یعنی شہید ہوں گے بھی۔ اس کے ذیل میں علماء نے لکھا
اللہ نے جنت کا وعدہ دیا، جان و مال کہا کہ میری خاطر لگاؤ، اس سب کے لگانے کی انتہا کیا ہے؟ وہ انتہا تو ہے قتال فی سبیل اللہ، جب بندہ مومن سے جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کا تقاضا آتا ہے یا آ سکتا ہے۔ جب ہائیسٹ لیول کا تقاضا بیان کر دیا تو اس کے ذیل کے بقیہ تمام تقاضے اس میں بلٹ ان ہیں، اس میں آلریڈی انڈرسٹوڈ ہیں، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو، وہ معاملات کا معاملہ ہو، وہ اخلاقیات کا معاملہ ہو، وہ لین دین کی باتیں ہو، معاشرت کی بات ہو، کسے باشد، جب جان تک کا نذرانہ پیش کر دے بندہ مومن تو اب تو کچھ بچا ہی نہیں کہ اور وہ کھپا سکے اپنے آپ کو، تو انتہائی معاملے کو بیان کر کے سارے تقاضے بیان کر لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کہا جا رہا ہے استجیبو، پکار پر لبیک کہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، تو یہاں پر اگر سلسلہ کلام دیکھیں، سیاق و سباق دیکھیں تو بدر کا ذکر آ رہا ہے، اور بدر کا حاصل کیا ہے کہ جان تک کو اللہ کی راہ میں پیش کر دو۔ جب انتہائی تقاضے کا ذکر آ گیا تو باقی سارے تقاضے اس میں شامل ہو گئے۔ یہ خصوص سے میں عموم کی بات کر رہا ہوں، اور عموم کی بات کیا ہے؟ اللہ نے کسی اسپیسیفک پکار کو خود نہیں بیان کیا اس آیت میں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر پکار پر لبیک کہو، ہر تقاضے پر لبیک کہو، ہر معاملے میں جو وہاں سے تقاضا اس پر لبیک کہو۔ جیسے سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے، بہت معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، بندے و بندے بن کر رہو۔ تو کون سا معاملہ؟ یہ نہیں بتایا گیا۔ اب سارے معاملات، عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، اخلاقیات کے ہوں، لین دین کے ہوں، خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، عدالت کے ہوں، معاشرت کے ہوں، سیاست کے ہوں، سارے معاملات میں اپنے آپ کو پیچھے رکھو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو آگے رکھو۔ تو کوئی خاص معاملہ نہیں، سارے معاملات میں تابع ہو جاؤ۔ ادھر بھی خاص نہیں، ہر پکار جو اللہ کی طرف سے آئے، ہر تقاضا جو اللہ کی طرف سے آئے، وہ ڈوز کا بھی ہوگا کرنے والے کام، وہ ڈونٹس کا بھی ہوگا رک جانے والے کام۔ ہر تقاضا، ہر مطالبہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے آئے، چاہے وہ ڈوز سے متعلق کرنے والا ہو یا ڈونٹ سے متعلق بچنے والا ہو، کوئی تقاضا آئے، کوئی پکار لگے، ہر پکار پر تمہیں لبیک کہنا ہے۔ کیوں؟ تم نے اللہ کو اپنا معبود جو مانا اور اپنے آپ کو تم بندہ کہتے ہو، تو بندگی کا تقاضا کسی خاص معاملے سے ہے؟ بندگی کا تقاضا 24 گھنٹے کا ہے۔ ٹھیک، اور صرف بندگی ہی کا تقاضا یہاں نہیں بیان ہو رہا، بلکہ یہاں زندگی کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں، اور زندگی آمد برائے بندگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو زندگی بخشنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ زندگی کا مفہوم کچھ اور ہو گیا ہے۔ جی ہاں سبحان اللہ۔ اللہ جو پکار رہا ہے، اللہ کے رسول جو پکار رہے ہیں، اسی میں تمہاری خیر ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری زندگی اصل زندگی ہے۔ بہت قیمتی بات ہے۔ دیکھیے اللہ ہمارا خالق ہے، اور وہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا فرمایا؟ تو ہمارے نفع کو اور ہمارے نقصان کو اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ جو حکم دے گا وہ ہمارے لیے بھلا ہوگا، اس میں وہ جو حکم عطا فرمائے گا اسی میں خیر ہوگی۔ اور اللہ کے رسول کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انہیں تو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ان کی تو تعلیمات سراپا رحمت ہیں، ان کی ہر پکار تمہارے لیے رحمت کے حصول کا باعث ہے، ان کا ہر تقاضا تمہارے لیے رحمت کے حصول کا باعث ہے۔ تو خالق رب العالمین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور ان کی شان کیا آتی ہے سورہ توبہ کے آخر میں؟ عزیز علیہ ما عنتم، ایمان والو تمہیں میں سے ایک رسول کو ہم نے بھیج دیا، اور ان پر تم پر کوئی مشکل آئے ان کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے بڑے خواہش مند ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمان والوں کے لیے بڑی شفقت فرمانے والے، رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ ان کی شان بیان ہوئی ہے۔ تو وہ اگر تمہیں پکاریں گے، وہ تمہیں اگر بلائیں گے، وہ تم سے کوئی تقاضا کریں گے، وہ تمہیں کسی بات کا حکم دیں گے، وہ تمہیں کسی بات سے بچنے کو کہیں گے، تو وہ سراپا رحمت پر مبنی بات ہوگی، شفقت پر مبنی بات ہوگی، تمہارے بھلائی کا معاملہ ہوگا، تمہارے نفع کا معاملہ ہوگا۔ تو جب اللہ کی پکار پر لبیک کہوگے، پیغمبر کی پکار پر لبیک کہوگے، جنرلائز کرنے اس کو، تو اس میں حیات ہی حیات ہے، زندگانی ہی زندگانی۔ مثال کے طور پر قصاص کا حکم قرآن ہمیں عطا کرتا ہے، اور کیا فرماتا ہے قرآن؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندوں، قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگانی موجود ہے۔ قاتل کی سزا قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا، تو قتل کرنے سے پہلے بندہ 100 مرتبہ سوچے گا میری بھی جان جا سکتی ہے، اس کی بھی بچے گی، اور کل کے مقتولین کی بھی جان بچے گی۔ اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے حیات ہے، تمہارے لیے زندگانی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، سارے احکامات کے اندر۔ اسی طرح سورۃ النحل کو ہم دیکھیں، آیت نمبر 95 ہے کہ جو ایمان والا ہو
اور نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو ہم حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس دنیا میں حیات طیبہ کیا ہے؟ کبھی قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کے اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ کبھی کیا ہے؟ بدلتے حالات میں مصائب آئیں گے مگر ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی مگر جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو اطمینان اور ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس دنیا میں جو عارضی ہے، آخرت کی بعد میں بات کریں گے، اس دنیا میں جو عارضی ہے، صاحب ایمان ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک کہنے والا ہو، اللہ اندر کا اطمینان، جس کو آج دنیا کہتی ہے پیس آف مائنڈ، جو سب سے مہنگی کوموڈٹی بن چکی ہے آج، اللہ وہ پیس آف مائنڈ، وہ اطمینان قلب، وہ راحت والی کیفیت، وہ بدلتے حالات میں اگر مصائب کے پہاڑ بھی ہوں گے تو استقامت دینے والی شے، اس کو شجاعت اور بہادری دینے والی شے، وہ یہ ہے جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے آگے چلے۔ اسی کے نتیجے میں کبھی توکل کا بھی نقطہ آ جائے گا، امید اللہ سے اس کا نقطہ آ جائے گا، قناعت کا نقطہ آ جائے گا، فیصلہ الہی پہ راضی برضائے رب رہنے والی بات آ جائے گی، اور جن کی پکار پر لبیک کہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام، ان کی زندگی کو سامنے رکھے گا تو مصائب کے پہاڑ بھی ہوں گے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب تمہیں مشکلات پریشان کریں تو میرے ابا جان کو یاد کر لیا کرو، جنہوں نے فرمایا تھا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، مگر استقامت کا نمونہ بھی دیکھیں تو وہیں سے ملے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو خوبیاں ایک اہل ایمان میں یعنی توکل کے حوالے سے، استقامت کے حوالے سے، صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، یہ اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں۔ جی، کفر واقف ہی نہیں کہ توکل کسے کہا جاتا ہے، صبر کسے کہا جاتا ہے، شکر کسے کہا جاتا ہے، استقامت کسے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان لو، ان کی بات زندگی بخشنے والی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان کر ہمیں زندگی حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر ہم بات نہیں مانیں تو کیا ہم موت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جی، یعنی ایک ہوتی ہے روحانی موت، ٹھیک، ایک ہوتی ہے تذلیل والی کیفیت، ٹھیک، ایک ہوتی ہے ذلت اور رسوائی والے حالات۔ تو اس کو اگر آپ موت سے تعبیر کریں تو ہاں، روحانی سطح کی موت، جی، ذلت اور رسوائی والی زندگی۔ ٹھیک ہے۔ پورے عالم اسلام میں اس وقت کیا حالات اسی طرح نہیں چل رہے وہ ہیں؟ اقبال نے تو کلوز اسی پہ کیا تھا نا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آج وفاداری تو نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے، تو جہاں اور یہ لوح و قلم ہمارے لیے کہاں بنیں گے؟ تو وفاداری نہیں کر رہے، ایک بات تو یہ، جی لیکن اس بات کو یا اس جملے کو ریفریز کرتا ہوں میں، جی، کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ بات تلخ ہے مگر سچی ہے، خدا کی قسم بات تلخ ہے مگر خدا کی قسم سچی۔ آپ ماں باپ سے پوچھیں، آج میجورٹی کی میں بات، کیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، کدھر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے مفتی زبیر صاحب بڑے پیارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ناظرین واقف ہیں، کئی انہوں نے کوٹ کیا تھا، بڑا دل پہ لگتا ہے وہ واقعہ۔ سعودی عرب کہیں گئے تھے اور کسی فیملی میں گئے، عرب بچے تھے، آئے، سلام دعا ہوئی، اس کے بعد قہوہ پانی جو بھی پیش کیا، تو مفتی صاحب کہتے ہیں ہم نے پوچھا بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ تو 1 2 3 4 بچوں نے کہا ہم بڑے ہو کر صحابی بنیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، مفتی صاحب کہتے ہیں اٹس واز اے شاکنگ نیوز فار می۔ صحیح، تو پھر کہا نہیں شاید یہ بچے نہیں بول رہے، یہ بچوں کے ماں باپ بول رہے ہیں۔ ماں باپ نے سیدنا عمر کی کہانیاں سنائی ہوگی نا، ماں باپ نے امیر حمزہ کی کہانیاں سنائی ہوگی، ماں باپ نے مصعب بن عمیر کو ان کے سامنے رکھا ہوگا، ماں باپ نے خالد بن ولید کو ان کے سامنے رکھا ہوگا، تو یہ 4 5 6 8 سال کے بچے کہہ رہے ہیں ہم بڑے ہو کے صحابی بنیں گے۔ ہمارے بچے، میں نہیں کسی کریکٹر کا نام لیتا، یہ بننا چاہتے ہیں۔ کتنے ہمارے بچے جو کہیں کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھی، محمد مصطفیٰ کے سچے امتی اور محمد مصطفیٰ کے غلام اور محمد مصطفیٰ کے مشن کے سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے کتنے بچوں کی زبان پر یہ بات ہے، اور کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو اس سطح پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے پتہ چل جائے گا کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی حیات طیبہ اور ان کا اعلیٰ ترین مشن کوئی میری پرائرٹی میں بھی کہیں نظر آتا ہے کہ نہیں؟ تو بے وفائی کا لفظ بجا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، بالکل بجا ہے، کڑوی بات ہے، لیکن بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ہم نے بے وفائی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے اقبال کا جو شعر سنایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ فرما رہا ہے، وفاداری کرو گے اپنے رسول کے ساتھ تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے ہیں. یہ جہان کیا ہے؟ یہ تو تاریخ ہے نا. لوح و قلم تقدیر ہیں. تقدیر بھی میں تمہاری بنا دوں گا. جو تم کہو گے ویسی تقدیر بھی لکھ دوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا انعام ہے. جی اللہ اکبر، جو اللہ امتیوں کو دینا چاہتا ہے. یعنی آپ کی بات بلند ہوتی ہے. جس دنیا کے پیچھے ذلیل ہو کر بھاگ رہے نا، وفاداروں کو اللہ وہ دنیا ذلیل کر کے قدموں میں ڈال کے دیتا ہے. جس دنیا کے پیچھے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، وفاداروں کو اللہ وہ دنیا ذلیل کر کے ان کے قدموں میں ڈالتا ہے. اللہ اس کا یقین عطا کر کے ہمیں قدم اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے میں اٹھانے کی توفیق. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم اگلے نقطے کی طرف آئیں کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یہ بہت بڑا موضوع. لیکن جو پچھلی بات، یہ جو نقطہ جو آپ نے بلکہ نکات یہ پورے اٹھائے، تفصیل سے بات کی، چند باتیں، چند کام جو ہم ٹو ڈوز کے حوالے سے ہر پروگرام میں کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کا، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کا پہلا حصہ کیا ہمیں کیوں کیا جھنجھوڑ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کرنے کے کام کیا ہیں جو ہم اب تک نہیں کر پائے. ایک بات جو آپ مستقل بیان فرماتے ہیں، میں اسی کو دوبارہ کوٹ کرتا ہوں. کیا اللہ تعالیٰ آپ کی میری ترجیح اول ہے؟ ہماری، ہم سب. جی. کیا اللہ کے رسول کی ذات ہماری ترجیح اول ہے؟ ہمارا حال تو یہ کہ ہم کسی ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے بلڈ پریشر کا مسئلہ، تمہارے ہارٹ کا پرابلم، تمہارا شوگر کا پرابلم ہے، تمہارا فلاں پرابلم، ڈائبٹیز کا پرابلم. جی ہم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کے کہنے پر اور اپنے محسن اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ اللہ. ٹھیک. ہم اللہ کو ویٹیج اپنی زندگی میں کتنی دیتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیغمبر جن کے ذریعے اللہ کا تعارف ملا ہے، جن کے ذریعے قرآن کی دولت ملی، جن کے ذریعے ایمان کی دولت ملی. دنیا میں کوئی میرا مینٹور، کوئی میرا ٹیچر، کوئی میرا بڑا ہوتا ہے، کچھ مجھے فن یا علم یا ہنر سکھا دیتا ہے، ساری زندگی میں اس کا شکر گزار رہتا ہوں اور اس کی عزت کرتا ہوں. اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں اس کی عزت کرو کہ اس نے تمہارے باپ کو جو ہے وہ اتنے احسانات کیے تھے، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو میرے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے. جس ذات کے ذریعے مجھے قرآن ملا، جس ذات کے ذریعے مجھے ایمان کی دولت ملی، میں ان کے ساتھ وفاداری کے اعتبار سے کوئی اپنے اندر مطلب جذبہ پاتا ہوں کہ نہیں پاتا. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی قدر بھی ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں. وہ کون ہے؟ وہ میرا خالق اور مالک ہے، اور وہ میرے محسن اعظم محمد مصطفیٰ علیہ السلام. تو پہلے تو اس بات کو ریوزٹ کرنا کہ ان کی قدر کو تو پہچانیں اور ان کو اپنی پرائرٹی لسٹ میں اوپر تو لے کر آئیں. پھر پکار پر لبیک کہنے کا مرحلہ بھی آئے گا. ما قدر اللہ حق قدر ہی. انہوں نے اللہ کو نہ پہچانا، اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسے کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج اسمارٹ فون کے اوپر مس کالز آتی ہیں. ہاں، ہم آپ بھی پروگرام کے بعد میں بھی پہلا کام کروں گا، اسمارٹ فون اپنا اٹھاؤں گا، دیکھوں گا کہ کس کی کال آئی ہے. جواب دیے بغیر مجھے چین نہیں آتا. اور میں کہیں ٹریولنگ ہو تو رات کو بستر پر لیٹ کر بھی میں جواب دے تو پتہ نہیں کیا کال ہو. ایک کال اللہ کی کبھی نماز کی آ رہی ہے، ایک کال اللہ کی کبھی انفاق کی آ رہی ہے، ایک کال کبھی اللہ کی سود کو چھوڑنے کی آ رہی، ایک کال کبھی اللہ کی بے حیائی کو چھوڑنے کی آ رہی ہے. میں دنیا کی ہر کال کو جواب دے رہا ہوں اور میں اپنے رب کی کال کو آنسر نہیں کر رہا، میں اپنے رسول کی کال کو آنسر نہیں کر رہا. تو ذرا چیک تو کر لوں کس کال کی امپورٹنس ہے اور کن کالز کی امپورٹنس میرے سامنے نہیں ہے. عزیز صاحب، پہلا مسئلہ تو وہ جس کو معرفت کہتے ہیں، قدر کا ہونا کہتے ہیں، تعارف کا ہونا کہتے ہیں، عظمت کا دل میں ہونا کہتے ہیں. یہ ہوگا تو پھر پکار کی عظمت بھی دل میں ہوگی. پکار کون رہا ہے؟ وہ معاذ اللہ کوئی ٹام اینڈ جیری ہما شما نہیں ہے، وہ خالق کائنات پکار رہا ہے. I must be serious about that. وہ محمد مصطفیٰ پکار رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یہ سیریسنس ہوگی تو پھر پکار پر لبیک کہنے کی بات بھی آئے گی انشاءاللہ. تو وہ سیریسنس کیسے ہوگی؟ یعنی یہ کام کیا علماء کا ہے یا محض علماء کا ہے یا یعنی کسی اور کا ہے؟ کیا ہمارے ٹیچرز کا ہے، ہمارے والدین کا ہے؟ جن یہ سیریسنس کیوں نہیں آ رہی؟ بلکہ شاید ہم مسلسل زوال کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ صرف علماء کا کام نہیں، علماء کا کام بھی ہے، یہ ائمہ مساجد کا کام بھی ہے. مگر میں ایک باپ ہوں، کیا اللہ مجھ سے کل میری اولاد کے بارے میں نہیں پوچھے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان ہے، اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں، مالک ہے تو غلام کے بارے میں، اور حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح قرآن اللہ کا کہتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اگر میں ایک باپ ہوں تو میری ذمہ داری بھی بنتی، میں اگر شوہر ہوں تو میری بھی ذمہ داری بنتی، میں گھر کا بڑا ہوں تو میری بھی ذمہ داری بنتی۔ ہاں پھر کوئی استاد ہے، اس کے شاگرد اس کے تحت ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری بنتی، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، اس کی رعیت میں لوگ موجود ہیں، اس کی بھی ذمہ داری بنتی۔ ہر صاحب امر، ہر صاحب اختیار، چاہے وہ 10 پہ اختیار رکھتا ہو یا 10 لاکھ پر اختیار رکھتا ہو، وہ اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے، خود بھی اللہ کی بندگی کرنے کا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرنے کا۔ بندگی اللہ کی، نمائندگی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ یہ رول علماء نے بھی ادا کرنا ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور یہ رول مسجد کے ائمہ نے بھی ادا کرنا ہے، مگر صرف وہی امتی نہیں ہے، امتی آپ اور میں بھی ہیں۔ صرف انہوں نے اللہ کی بندگی نہیں کرنی، بندگی مجھے اور آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، تو ہم بھی اس کا احساس کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں ہمارا امر اور اختیار چلتا ہے، صاحب امر کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں آپ کا میرا امر اور اختیار چلتا ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے ان باتوں کی ترویج، ان باتوں کو امپارٹ کرنا، اور وہ میڈیا پر ہو، وہ آفیسز کے اندر ہو، وہ تعلیمی اداروں کے اندر ہو، وہ کمرشل آرگنائزیشنز کے اندر ہو، جہاں جہاں کوئی صاحب اختیار، اس کا ذمہ بنتا ہے کہ اس طرف وہ توجہ لوگوں کو دلانے کی کوشش۔ اور اللہ والوں کی صحبتیں ہیں بجا کہ ان صحبتوں میں جا کر بیٹھے اور ان بزرگوں سے سیکھے، اور وہ بزرگ، وہ ہمارے علماء، وہ ہمارے مشائخ جو چلتا پھرتا کردار بن کر سامنے آتے ہیں۔ دیکھیے شیخ صاحب، آپ نے بھی یہ دنیا بہت دیکھی ہے، ہم بھی کہیں کچھ لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، لیکن جو بات وہ اہل اللہ کی ہوا کرتی تھی اور جو ان کی تعداد ہوتی تھی، ہر محلے میں اللہ والے پائے جاتے تھے کہ ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے ہے۔ کیا ان کی تعداد میں کمی نہیں پیدا ہوتی جا رہی؟ جب امت میں زوال ہے جی تو لامحالہ یہ بات بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سلسلے کا آخری جملہ میرا، اس کے بعد آپ تفصیلی گفتگو فرمائیے گا۔ ہمیں مینٹورز کی تلاش رہتی ہے، اللہ والوں کی تلاش رہتی ہے، ہم کونوا مع الصادقین کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، ہم خود کیوں نہیں مینٹور بننا چاہتے؟ ماشاء، بہت قیمتی بات ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ صحبت کا اپنا اثر ہے، اور خیر اور اچھے ماحول کی صحبت اختیار کرنے کی قرآن کریم نے ترغیب بھی دلائی۔ آپ نے آیت کریمہ بھی پیش کی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا کہ جن کو دیکھ کر کچھ فیل آئے، وہ فیل کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی روایت ہے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو، کردار، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، معاملات، لین دین، اس سے لگے کہ یہ اللہ والا ہے۔ اچھا، اب ایک تصور کہ اللہ والا کو اس کے سر میں کو 2 سینگ نکل آئیں گے، وہ کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دے گا، یہ دینی مزاج نہیں ہے۔ اللہ والا وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر کچھ فیل آتی ہے، کچھ دل چاہتا ہے خیر کی طرف بڑھنے کا، کچھ گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اور کچھ نیکی اور خیر کے اعمال میں آگے بڑھنے کے لیے آدمی کے اندر اور دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ بجا آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی بہت قیمتی ہے، اگر بالفرض وہ اللہ والے کچھ کم ہیں یا نہیں مل پا رہے، تو میں کیا تکیہ کر کے بیٹھ جاؤں؟ نہ، میں ہوں تو میں بھی اللہ والا اس معنی میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر میں بھی تو واقعتاً اللہ کا بندہ بننا شروع کر دوں، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے اللہ والے کہیں، استغفر اللہ، نہ، مجھے اپنی قبر کی بھی تو فکر کرنی ہے، مجھے کل کی جواب دہی کا احساس بھی تو پیدا کرنا ہے، تو میں خود اللہ والا اس معنی میں کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والا کیوں نہیں بنتا؟ اور جن اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ اللہ والے کیسے بنے؟ وہ اللہ سے جڑ کر اللہ والے بنے نا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہہ کر ہی اللہ والے بنے۔ بلکہ اس کو میں اور آسان کرنا چاہوں گا، اللہ کا ولی بننے والا دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ کا ولی تو آپ اور میں ہر بندہ بننا چاہے تو کوشش کر سکتا ہے۔ کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے، اللہ کا ولی وہ جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کی پاسداری کرے۔ اس میں کوئی ماورائی قسم کے تصورات پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا، ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، اللہ ان کے درجات کی اور بلندی فرمائے، مگر آپ اور میں اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بننا چاہیں تو یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ کن کا ولی ہے؟
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے، اور واللہ ولی المتقین، اللہ متقین کا ولی ہے۔ کون ہوتے متقین؟ جو بات ہم کر رہے ہیں آج اس پروگرام میں، وہ جو اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ان کے سر پر دو سینگ نکل آنا، معاف کیجئے گا، ان کا ہوا میں اڑ کر دکھا دینا، کوئی کرتب دکھا دینا، یہ کوئی شرط لازم نہیں ہے، نہ کوئی تقاضا اس کا۔ ان کی اصل ولایت کیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے والے ہوں۔ اس معنی میں کہ مجھے قبر میں اپنی خود جواب دینا ہے، کسی ولی اللہ نے میری جگہ جواب نہیں دینا، کسی بزرگ نے میری جگہ جواب نہیں دینا، میں نے خود اللہ کے سامنے کل سوالات کے جوابات دینے، کسی اللہ والے نے میری جگہ جواب نہیں دینے، تو مجھے خود اللہ والا بننے کی کوشش کرنی ہے، جس کا تقاضا اس آیت کریمہ میں آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی ذیل کا ایک آخری سوال آپ کی خدمت میں، کہ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے بالکل ہی بانج ہو گئے ہوں، یہاں لوگ پائے جاتے ہیں اور کچھ صحبتیں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن من حیث المجموع قرآن پڑھا جا رہا ہے، اذانوں کی آوازیں آتی ہیں ہمارے کانوں میں، اچھا مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور جمعہ کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کثیر تعداد مسجد میں موجود ہوتی ہے۔ اچھا حج پہ لوگ جا رہے ہیں، پاکستان حج پہ جانے والے افراد کی جو بڑی تعداد ہے، وہ ملک ہے ہمارا کہ ہم یہ دوسرے نمبر پر ہیں دنیا میں کہ اتنی بڑی تعداد میں حج پہ لوگ جا رہے ہیں۔ عمرہ، اللہ اکبر، لاکھوں افراد ہر سال عمرے پر جاتے ہیں اور جا رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ شیخ صاحب، عبادات ہو رہی ہیں، نتائج مرتب نہیں ہو رہے، تو کیا کوئی فہم دین میں کمی واقع ہو گئی ہے، یا ہم نے کسی اور چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سمجھ لیا ہے کہ ہمیں وہ زندگی نصیب نہیں ہو رہی جو اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں دینا چاہتے ہیں؟ بجا جہاں تک جن اعمال کا آپ نے ذکر فرمایا وہ تو دین کے تقاضے ہیں، نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی ادا کرنا ہے، قربانی بھی پیش کرنی ہے، اللہ سعادت دے تو عمرہ بھی ادا کرنا ہے، لیکن فہم دین کے حوالے سے ہاں ہمارے ہاں کمی پائی جاتی ہے۔ کیا دین فقط ان چند عبادات ہی کو انجام دینے کا نام ہے؟ تو قطعاً نہیں، یہ عبادات تو بڑی عظیم ہیں، ان کے کچھ نتائج بھی نکلنے چاہیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز تو مجھے بے حیائی برائی سے روکے گی، کیا ایسا دکھائی دے رہا ہے؟ تو مجھے اپنی نماز کو ریوزٹ کرنا ہے۔ روزہ میرے اندر تقوی پیدا کرے گا۔ اگر میں حلال کو چھوڑ دوں 29-30 دن کے لیے تو بابا پوری زندگی کا روزہ ہے کہ حرام کو چھوڑو، اگر وہ چھوڑو تو روزے کی حقیقت نصیب ہوئی، اور نہیں تو شاید میں بھوکا رہا ہوں۔ میں شاید نہیں کہتا، حدیث سے مبارک ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں روزے دار جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، وہ بھوکے رہے، وہ پیاسے رہے۔ اسی طرح حج بڑی عظیم عبادت ہے، اللہ سعادت عطا فرمائے، مگر اس حج کے بعد ایک پوری زندگی کا حج بھی تو ہے، ایک وہ احرام ہے کہ جس میں چند حلال چیزیں بھی میرے لیے ممنوع ہو جاتی، اور ایک پوری زندگی کا احرام ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک اللہ کے مسلم رہنا۔ تو ہم نے جو آج تصور دین سمجھا ہے عظیم اکثریت نے، شاید وہ چند عبادات تک محدود رہ گیا۔ ان عبادات کی اہمیت ہے، یہ ارکان اسلام ہیں، کوئی مائک الان ان کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتا، مگر یہ پورا اسلام نہیں ہے۔ ان ارکان اسلام پر، پلرز آف اسلام پر پورے دین کی عمارت کو ہم نے تعمیر کرنا ہے، جہاں حقوق العباد بھی آئیں گے، جہاں اخلاقیات بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، جہاں میری گھریلو زندگی آئے گی، میری معاش کی زندگی آئے گی، میری خوشی غمی کا موقع بھی آئے گا، میری معاشرت، میری معیشت، میری عدالت، میری ریاست، میری سیاست، کیوں ان سب معاملات میں اللہ میرا معبود ہے 24 گھنٹے، تو یہ سارے یہ سب معاملات کی بات ہے، لیکن جتنی بھی میں عبادات کر رہا ہوں، کیا وہ عبادات سمجھ میں آئی ہیں؟ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا یہ وہی نماز ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ یعنی کیا جو سجدہ میں ادا کر رہا ہوں، کیا یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے؟ یا میں اپنی پوری زندگی میں کوئی ایک سجدہ بھی ایسا کر سکا ہوں؟ روزہ رکھنا، حج، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال کہہ کے چلے گئے، دیکھیے وہاں اس وقت کتنے اچھے حالات تھے، انہیں یہ کہنا پڑا۔ اگر اقبال آج کی امت کے حالات کو دیکھ لیتے تو کیا کچھ کہتے، اور یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل،
یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ کیسی ہے میری تکبیر کہ وہ تکبیر آج اس معاشرے میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں کر رہی، میری کیسی وہ تسبیحات ہے کہ اس معاشرے میں توحید کے عملی مظاہر نظر نہیں آ رہے، تو محض اللہ اکبر کی یہ صدا زبان تک تو محدود نہیں رہنی چاہیے وہ تھی۔ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ بجا اللہ اکبر، اللہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اس کی بڑائی کا بول ایسے بالا کیجئے جیسے اس کی بڑائی کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہمارا یہ جو خسارہ ہے، یہ خسارہ کیسے ہم نکلیں اس خسارے سے باہر، چلتے پھرتے کردار کیسے پیدا ہوں گے، ورنہ مسلسل گفتگو، پھر گفتگو، پھر گفتگو، پھر گفتگو، اس کا حل نکل کے سامنے نہیں آ رہا۔ تین باتیں میں سمجھتا ہوں۔ ایک، اپنے اصل کی طرف رجوع ہونا ہوگا۔ اس قرآن حکیم کو کچھ لوگ تو فقط ثواب کی کتاب، کچھ تو فقط ایصال ثواب کی کتاب، اور کچھ لوگ کچھ علمی مباحث کا ایک ذریعہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کو کتاب ہدایت بنائیں تو یہ شکوے دور ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر دو، صاحب قرآن کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنت کا بھی اپنے اپنے انداز سے ہم نے کوئی چیز اختیار کر لی ہے اور اسی پر جامد ہو کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ سنت کے تقاضے پورے ہو گئے۔ جی، یہ داڑھی بھی، یہ ٹوپی بھی، یہ آداب بھی اللہ کے رسول نے سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم قائل ہیں ان چیزوں کے، لیکن ٹوٹل سنت تو نہیں ہے نا۔ سنت تو ایک متحرک طرز عمل کا نام ہے جو فرد سے لے کے گھر، اور گھر سے لے کے معاشرہ، اور معاشرے سے لے کے نظام و ریاست تک کی بات کرتی ہوئی سنت دکھائی ہمیں دیتی ہے، جہاں محمد مصطفیٰ علیہ السلام دعوت بھی دیتے، تبلیغ بھی کرتے، تزکیہ بھی کرتے، تربیت بھی کرتے، ہجرت بھی کرتے، طائف بھی جاتے، بدر میں بھی کھڑے ہوتے، پیٹ پر پتھر بھی باندھتے، صحابہ کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کرتے، اور آپ کا خون اطہر بھی بدر، احد میں اور طائف کی گلیوں میں بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تب قرآن کہتا ہے اب آیا حق، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج سنت کا یہ کمپریہنسو اور ڈائنامک کانسیپٹ شاید ہمارے ذہنوں میں نہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، بعض لوگ تو میٹھے کی سنت پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، میٹھا کھا لو سنت پوری کر لو، بعض لوگ خوشبو کی سنت پر۔ طائف کے کالے گلاب کی خوشبو کی شیشی چھوٹی سی 9 لاکھ روپے میں آپ کے ہمارے چند شہروں میں بک رہی ہے، تو کیا سنت یہیں تک محدود رہ گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اصل کی طرف، اور اصل سے میری مراد قرآن جو ہدایت کی کتاب کے طور پر لیا جائے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کا ایک وسیع اور جامع کمپریہنسو تصور۔ اور تیسری بات، آپ کی بات پہلے آئی ہے، بہرحال یہ زمین بانج نہیں ہو گئی، خالی نہیں ہو گئی۔ ایسے لوگ جن کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط، ایسے لوگ جو سنت کے جامع تصور پر عمل پیرا ہوں، جن کو دیکھ کر اللہ کی طرف لو لگے، سنت کی طرف لو لگے، آخرت کا احساس ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا، یہ اگر تین کام ہم شروع کرتے ہیں تو اس زوال سے ہم انشاءاللہ عروج کی طرف پیش قدمی کا پہلا قدم اٹھا سکیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امت کی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے۔ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، نصیحتیں کیے جائیے، نصیحتیں اہل ایمان کو نفع دیتی ہیں۔ تو بلکہ پھر وہ اقبال یاد آتے ہیں، اور بہت بڑا شعر، اللہ اکبر، کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ جھرجھری ہے، ہماری رفتار کم ہے آگے بڑھنے کی، لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور ڈر ہے بہت سوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شعر پھر ہوشیار ہو جائے۔ اور وہ ہوگا انشاءاللہ، اور وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اللہ کے رسول کی واضح بشارات ہیں۔ سبحان اللہ۔ شب کی تاریکی کے بعد ہی صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، تو مایوس بھی نہیں ہونا، مایوسی تو کفر ہے۔ البتہ اپنے حصے کا چراغ جلانا ہے ہم نے، بس، تاکہ کل کی نمودار ہونے والی صبح میں آپ کو میرا حصہ پڑ جائے، پتہ نہیں کل ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اور چراغ سے چراغ جلتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی فکر ہم سے زیادہ ہے۔ بس اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے ہمیں، جو آپ نے بات فرمائی۔ اچھا، بہت ساری گفتگو فرمائی آپ نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اور جان رکھو، وَاعْلَمُوا، اللہ اکبر، کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟
کنکلوڈ فرما دیجیے آج کے پروگرام کو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہولو کا ترجمہ حال کا بھی ہوگا، مستقبل کا بھی۔ اللہ حائل ہو جاتا ہے، اللہ حائل ہے، یا اللہ حائل ہو جائے گا بندے اور اس کے دل کے درمیان میں۔ اچھا، اس کی کئی اعتبارات سے تشریحات کی گئی ہیں۔ ایک سادہ بات کیا ہے، اللہ کی پکار تو آگے تمہارے سامنے، اللہ کے رسول کی پکار تو آگے تمہارے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے دل بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اگر تم نے پس و پیش کیا، اب اگر تم نے نافرمانی کی روش اختیار کی، اب اگر تم نے اس پکار کو رد کیا معاذ اللہ، تو پھر اللہ تم سے قبول حق کی صلاحیت کو چھین لے گا، اللہ اکبر، توفیق واپس لے لے گا۔ اکبر، پھر اللہ وہ مقام اکبر۔ بھی آ سکتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کب لگاتے اللہ؟ جب بندہ خود ٹیڑھا ہونے کا فیصلہ کر لے۔ سورہ صف آیت نمبر 5، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے خود ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ پکار آ گئی، دل گواہی دے رہے، موقع تمہارے پاس ہے، اپارچونٹی تمہارے پاس ہے، تم اس کو اویل نہیں کرتے، تو یہ صرف نہیں کہ تم نے نافرمانی کی، بلکہ سزا اللہ یہ دے گا کہ تمہارے دل اور تمہارے درمیان اللہ حائل اس معنی میں ہو جائے گا، اب تم چاہو گے بھی تو تمہیں توفیق نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا قانون ہدایت ہے۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اسے ہدایت دیتا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ طلب و تڑپ لاؤ، اللہ ہدایت پر ہدایت دے دے گا، لیکن تم ٹیڑھے ہو جاؤ، تم جانتے بوجھتے آنے والی اپارچونٹی کو مس کرو، تمہارے سامنے پکار موجود ہے، تم رد کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کی دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو ڈرنا چاہیے۔ آج آپ کے میرے سامنے پکارے واضح، اب پسو پیش کر رہے، فرار اختیار کر رہے، پیچھے دوڑ رہے، جیسے کہ منافقین بھاگ لیے تھے، احد کے میدان سے بھاگ لیے تھے، مال جان لگانے کے تقاضا جاتے بھاگ جایا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت قبول کرنے کی توفیق ہی واپس لے لے گا، تمہیں صلاحیت سے ہی محروم کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تمہیں آنا میرے پاس ہی ہے، اللہ جہاں اکبر۔ اللہ بیان کر رہا ہے، یہ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون کے آخر میں کیا تم نے گمان کر لیا ہم نے تم یوں ہی بیکار پیدا کر دی، تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ جو حقیقی سچا بادشاہ ہے، اس بات سے اس کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ بیکار کسی کو پیدا کرے۔ ہاں، اللہ سورہ قیامہ کے آخر میں کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں یہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ قطعا نہیں۔ اور یہ دعوت کس کی ہے؟ یہ خالق کائنات کی دعوت ہے۔ یہ دعوت کس کی ہے؟ پکار کس کی؟ رحمت للعالمین کی۔ یہ دنیا کا شادی بیاہ کا کارڈ نہیں ہے کہ تمہارا دل چاہا تو تم چلے گئے، تم نے دل نہیں کیا تو نہیں گئے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ پکار تم نے رد کر دی تو بہت کچھ ہو جائے گا، تم نے پلٹ کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 پر آج شجاع الدین شیخ صاحب نے تفصیلی گفتگو فرمائی۔ ہم بڑے شکر گزار رہتے ہیں اپنے معزز علماء کے، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم اور آپ تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ احزاب میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ درست جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، پہلی وحی میں کل کتنی آیات تھیں؟ 2 آیات، 4 آیات یا 5 آیات؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے۔ آج کے ونر ہیں شفقت رسول صاحب ہیں فیصل آباد سے۔ شفقت رسول صاحب فیصل آباد سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ دنیا اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے۔ بلا شبہ دنیا اللہ کے محبوب لوگوں کے لیے
عبادت کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر